اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 40۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اور مختار ہے۔ عذاب دینا اور معاف کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انسان خوب جانتا ہے، مگر پھر بھی ڈرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ایک سمندر ہے، وہ جتنا چاہے حاصل کر لے۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں سزاؤں کے بارے میں پڑھا تھا، تو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سزاؤں کو تم زیادہ کیوں سمجھتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اکیلا اس زمین و آسمان کا مالک ہے؟ قانون سازی کا حق اللہ کا ہے، جزا اور سزا کا اختیار اللہ کا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر چور کا ایک ہاتھ کاٹنے سے سارے انسان بچ جائیں تو اس میں بہتری ہے۔ سزا اور جزا کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو چور کی سزا بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے کی پوری قوت اور اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ہر قانون اور ہر فیصلے میں بڑی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ تو جہاں ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بابر کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کوئی انسان اللہ کی بادشاہی سے نہ باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی اسے چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے انسان کو ایک مدت کے لیے اختیار اور مہلت دے رکھی ہے۔ اس کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اور مختار ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بھی مختص کی ہیں، وہ مخلوق کے لیے اپنی حکمت اور علم کے تحت بہترین فیصلہ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اسے معاف بھی کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں کلیئرلی بتا دیا کہ جو بھی سچی توبہ کرے گا، دل سے توبہ کرے گا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وہ مصمم ارادہ کرے گا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دیکھیں، انسان خدا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی خیر ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو کتنی سزا دینی ہے، کس کو سزا دینی اور کب تک دینی ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انڈیویجول کو بھی سزائیں دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو بھی سزائیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس قوم کو سزا دینی ہے اور کس کو معاف کر دینا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم کو معاف کر دیا تھا اور ایک وقت تک انہیں مہلت دے دی گئی تھی، اور کیا چیز اس کی وجہ بنی تھی؟ کیونکہ انہوں نے سچی توبہ کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ ایبسلوٹ آقا اور وہ مالک ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مکمل بادشاہی ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے، ادھر کے اس کے پاس ایتھارٹیز ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ان کا فیصلہ اوبے کرے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کرے، اور ان کے احکامات کسی جگہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی اتنی ایبسلوٹ بادشاہی ہے کہ خود جو بھی اس نے احکامات امپلیٹیشن کے لیے دیے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی پوری کائنات میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، کہاں پہ کیا ہونا ہے، کتنی بارش ہونی ہے، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا، کراپس کا اگنا، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو تندرستی دینی ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، کس کو بیماری سے شفا یاب کرنا ہے، کس کو شفا یاب نہیں کرنا، کس کو اپنے پاس بلا لینا ہے، کس کو دنیا میں رہنے کی مہلت دینی ہے۔ تو یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ کوئی انسان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی یہ صرف وہ عظیم رب ہے جو اس کائنات کو چلا سکتا ہے اور اپنے فیصلے صادر کر سکتا ہے۔ اس کی مرضی اور فیصلے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس کا علم بے بہا ہے۔ اب دیکھیں جو ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو پوری دنیا کائنات میں کہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ سزا دے، اس کا حق ہے کہ وہ معاف کرے جتنی مرضی اور جس طرح کی مرضی سزا دے۔ ہمیں اس کے اوپر کومنٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آیت چور کے ہاتھ کاٹنے کے فوراً بعد آئی ہے۔ وہ لوگ جو اس پر کہتے ہیں کہ چور کی سزا بہت سخت ہے، بہت سخت قانون ہے، تو لیکن اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس نے اپنی کائنات کو کس طرح چلانا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے سبمٹ کر جائیں، سر تسلیم خم کر جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے اور اپنے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔